ناظرین آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے تو ساتھ آ جائے، جو سمجھتا ہے دھاندلی نہیں ہوئی وہ حکومت میں بیٹھے اور عیاشی کرے۔ وزیر اعظم نواز شریف نون لیگ کو جو ہے وہ پیغام دیا ہے کہ کوئی شرم ہوتی ہے تو کوئی حیا ہوتی ہے۔ ایک جگہ پہ جو ہے وہ منگنیاں ہو رہی ہیں، نکاح نہیں ہو رہے، تو دوسری جگہ پہ جو منگنیاں ہیں وہ بھی ٹوٹ رہی ہیں۔ نون لیگ میں جناب ایک صف ماتم بچھا ہوا ہے، ایک رہنما نے دوسرے کو کہہ دیا جناب بونگی مار رہے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں شیرت المروت ہے کون۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین ویسے تو آج ویلنٹائنز ڈے منایا جا رہا ہے، لیکن جہاں پہ ایک جگہ پہ ویلنٹائنز ڈے منایا جاتا ہے وہیں پہ یہاں پہ جو جماعت اسلامی ہے یا ہماری جو مذہبی تنظیمیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، وہ اس دن کو حیا ڈے کے طور پہ یا ایکچولی اس کی مخالفت میں جو ہے وہ یہ دن مناتی ہیں۔ آج اس دن کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے بھی جو ہے وہ شاید حیات دلانے کا دن جو ہے اس کو قرار دے دیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے نون لیگ کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کیا۔ ساتھ چھوڑنے کا اعلان اس سینس میں کہ انہوں نے بھی نون لیگ کو کہہ دیا کہ جناب آپ بھی ہمارے ساتھ اپوزیشن بینچز پہ آئیں، ہم حکومتی بینچز پہ نہیں بیٹھیں گے، اور انہوں نے انتخابات کو بھی جو ہے وہ غیر تسلی بخش قرار دے دیا۔ خیر میں ذرا تفصیل سے بھی اس کے اوپر بات کرتا ہوں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا ڈیٹیلز ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑی خبریں، نون لیگ میں جناب ایک صف ماتم بچھا ہوا ہے۔ یہ صف ماتم کیوں بچھا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، اور بہت سی خبریں ہیں۔ اور ایک رہنما نے دوسرے کو کہہ دیا جناب بونگی مار رہے ہیں، یہ کس کو کہہ دیا، اس کی بھی ڈیٹیلز جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں۔ اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں اپنے کامنٹ ضرور دیجیے گا تاکہ ہمیں آپ کا فیڈ بیک بھی مل سکے۔ سب سے پہلے ذرا معیشت کے حوالے سے ایک خبر، اور وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط پر گیس مزید 67% مہنگی ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت گیس مزید 67% تک مہنگی ہو سکتی ہے، اور صارفین کے لیے گیس 350 روپے فی MMBTU مہنگی ہو سکتی ہے۔ نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر نے ECC کا اجلاس طلب کر لیا ہے، اور ECC اجلاس میں گیس کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق سمری پر غور اور منظوری کا امکان ہے۔ معیشت سے جڑی ایک اور خبر، کل جب یہ پتہ لگا کہ جناب سارے معاملات اب طے پا گئے ہیں اور پتہ لگ گیا ہے کہ کس کی حکومت بن رہی ہے، تو سٹاک مارکیٹ نے جو کہ پچھلے چند دنوں سے بالکل نیگیٹیوٹی کے اندر جاری تھی، آج اس نے بالکل ایک پازیٹیو ٹرن لیا، اور ایک موقع کے اوپر جو ہے وہ 62,432 پوائنٹس کے اوپر مارکیٹ دیکھی گئی جو اس نے ہائی لگایا، اور مجموعی طور پر جب مارکیٹ کلوز ہوئی ہے تو 926 پوائنٹس کا اس کے اندر اضافہ ہو چکا ہے۔ 2,000 پوائنٹ 2,500 پوائنٹ جو ہے وہ مارکیٹ گر چکی ہوئی تھی، لیکن اب اس کے اندر آج اس کے اندر ایک پازیٹیوٹی دیکھنے میں آئی ہے۔ اس کے علاوہ اب جماعت اسلامی نے بھی جناب وہ پاکستان تحریک انصاف کو نہ کر دی ہے، اور وہ بھی ویلنٹائنز ڈے والے دن، ٹھیک ہے، وہ بھی ویلنٹائنز ڈے والے دن انہوں نے خیبر پختونخوا میں حکومت سازی میں تعاون کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اچھا مجھے سمجھ نہیں آئی ویسے اس بات کی کہ تعاون کرنے سے انکار کر دیا، تھوڑا تو اسٹیک بھی نہیں ہے کوئی، مطلب آپ کے تو جو رئیس کثر تھی وہ تو ختم ہو چکی ہے، تو اب آپ نے تعاون کس بات کا کرنا ہے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ بہرحال مرکزی نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ صاحب نے کہا کہ جی جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ PTI کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے۔ PTI سے بات چیت دونوں وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے متعلق تھی، لیکن PTI نے وفاقی سطح پر کسی اور جماعت کے ساتھ اتحاد کیا ہے، اس لیے صرف خیبر پختونخوا میں PTI سے اتحاد کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ دوسری جانب PTI کے رہنما بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا ہے کہ صوبائی اسمبلی میں جماعت اسلامی کی نمائندگی نہیں رہی، جس کی وجہ سے اب ان کے ساتھ حکومت بنانے کا کوئی جواز نہیں، وہی جو میں تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کر رہا تھا۔ جماعت اسلامی کے ساتھ صرف KP میں حکومت سازی پر بات چیت چل رہی تھی۔ تو بیسکلی مجھے مطلب اس گفتگو سے مجھے لگتا ہے کہ جماعت اسلامی کو گلہ اس بات کا تھا کہ جناب مطلب ساڈے نال کوئی گل نہیں تو تسی مجلس وحدت مسلمین والی سائڈ تے چلے گئے ہو، مطلب یہ تو ناانصافی ہے، ول یو ناٹ بی مائی فرینڈ، تو یہ بیسکلی وہ والی کہانی لگ رہی ہے۔ تو کٹی ہو گئی ہے، سفر شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ کٹی ہو گئی۔ ایک جگہ پہ جو ہے وہ منگنیاں ہو رہی ہیں، نکاح نہیں ہو رہے، تو دوسری جگہ پہ جو منگنیاں ہیں وہ بھی ٹوٹ رہی ہیں۔ مطلب جماعت اسلامی جو ہے ٹریڈیشنلی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہی ہے، بلکہ 2013 سے لے کے 2018 کے درمیان تو اتحادی تھی ان کے ساتھ، لیکن پھر جب 2018 کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو ایک واضح پوزیشن مل گئی تھی تو اس وقت جماعت اسلامی جو ہے اس کے ساتھ وہ والی بات نہیں، وہ گرم جوشی نہیں رہی تھی، تو اب تو بالکل ہی کہانی ختم ہو گئی ہے۔ لیکن دوسری جانب جمعیت علماء اسلام شرانی گروپ نے پاکستان تحریک انصاف کو تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے اور پیشکش کی ہے۔ مرکزی ترجمان JUI شرانی گروپ شجاع الملک نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شرانی صاحب کی جماعت کے ہوتے ہوئے PTI کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا پلیٹ فارم PTI کے لیے موجود ہے، PTI کے ساتھ ہمارا اتحاد خالص حقیقی آزادی کے لیے ہے۔ تو شیرانی گروپ بھی جو ہے وہ حاضر ہے، لیکن اب پتہ نہیں ان کی خدمات دی جاتی ہیں کہ نہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے 3 حلقوں NH 46, 47 اور 48 کے کامیاب امیدواروں کے جاری نوٹیفکیشنز قلعدم قرار دینے کی درخواستوں کے اوپر سماعت کی۔
چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ الیکشن کمیشن کو تو پتا تھا کہ ان کے پاس ایک درخواست پڑی ہوئی ہے, کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ پہلے کمیشن اس درخواست پر فیصلہ کر لیتا. جس پر وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے درخواستوں پر نوٹس جاری کیے. چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ درخواست گزار کے مطابق الیکشن کمیشن کے حکم امتناع کے باوجود حتمی نتائج مرتب کر لیے گئے. درخواست گزار کے مطابق الیکشن کمیشن نے اپنے اسٹے آرڈر کے باوجود کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن نے مشروط حکم امتناع جاری کیا تھا. کمیشن نے اپنے آرڈر میں لکھا تھا کہ اگر کنسالیڈیشن نہیں ہوئی تو روک دیا جائے. چیف جسٹس نے کہا کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, ریٹرننگ افسر نے پہلے کنسالیڈیشن کر لی ہوگی. الیکشن کمیشن کو تو معلوم تھا کہ اس کے پاس ایک درخواست زیر التوا ہے, اس پر فیصلہ تو کریں. کمیشن نے درخواست منظور کرنی ہے یا مسترد, لیکن فیصلہ تو کریں. یہ ایک قانونی معاملہ ہے, اسے قانون کے مطابق دیکھا جانا چاہیے. الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ نوٹیفیکیشن کا عدم ہونے کے لیے کمیشن کے سامنے یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ بے ضابطگی ہوئی. اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اس پر بھی کوئی کامنٹ نہیں کریں گے کہ الیکشن کمیشن کے سامنے ان کی درخواست قابل سماعت ہیں یا نہیں ہے. درخواست گزار اور وکیل شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ جب سارا عمل ہی دوبارہ ہونا ہے تو نوٹیفیکیشن کو قلم قرار دیا جائے. اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے دلائل سننے کے بعد اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا. جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اب تک یہ فیصلہ نہیں آیا ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جناب انتخابی نتائج جو آئے ہیں اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے. ویسے میں بار بار جب مجھے پتہ لگتا ہے نا کہ عمران خان صاحب سپریم کورٹ جا رہے ہیں تو اسی در پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں جہاں پہ انہوں نے ایک زمانے میں خود اسی چیف جسٹس کے خلاف جو ہے ریفرنس دیا تھا, انصاف مانگنے کے لیے وہ وہیں پہ جانے لگے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس یہ ہوتا کب ہے اور چیف جسٹس جو ہے وہ کیا انصاف کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب نے جناب ایک نئی پھلجڑی چھوڑی ہے, اور شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ آصف زرداری کل رات 11 بجے تک مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے درمیانی لوگوں کے ذریعے. میں نے یہ رابطے پارٹی کی جو اویلیبل قیادت تھی, علیمہ خان صاحبہ, شہریار آفریدی صاحب, شاندانہ گلزار, ہم اس پر رات کو بیٹھے اور ڈسکشن کی. اسد کیسر صاحب ڈی آئی خان گئے ہوئے تھے. پیپلز پارٹی نے اندیا دیا ہے کہ پی ٹی آئی قانونی عمل سے اپنی سیٹیں واپس لے لے, ہم اعتراض نہیں کریں گے, لیکن ہماری ترجیح نون لیگ نہیں پی ٹی آئی ہے. خان صاحب کا موقف واضح ہے کہ مینڈیٹ چرانے والوں سے حکومت سازی نہیں کریں گے. کل خان صاحب سے میری ملاقات ہوگی تو یہ حقائق میں ان کو بتاؤں گا, پھر دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چند میڈیٹرز کے ذریعے, چند ایسے لوگ جو بیچ میں موجود تھے, مڈل مین جو موجود تھے, ان کے ذریعے کوشش کی گئی ہے کہ رابطہ کیا جائے پیپلز پارٹی سے اور شیر افضل مروت صاحب سے. تو اس کے اوپر میں نے شہری رحمان صاحبہ کو اپنے پروگرام میں لیا اور شہری رحمان صاحبہ سے میں نے سوال کیا کہ جناب یہ شیر افضل مروت صاحب کیا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ جی اب انہوں نے بونگی ماری ہے تو میں اس کا کیا جواب دوں. یہ بالکل یہ ورڈ ٹو ورڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میں اپنی طرف سے نہیں لگا رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ بونگی ماری ہے تو اس میں کیا کروں, ہمیں تو پتہ بھی نہیں شیر افضل مروت ہے کون. تو یہ واقعی عجیب سی, مجھے نہیں لگتا کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا, پتہ تو ہوگا, لیکن وہ اکثر اوقات جو ہے نا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کہتا ہے بھائی تو ہے کون. یہ اس سے زیادہ یہ بڑی انسلٹنگ بات ہوتی ہے کسی کے لیے اتنا کہہ دیا جائے کہ بھائی تو ہے کون, کہ میرا تیرے نہ کی پھڈا ہونا ہے. تو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ آپ کی غلط فہمی ہے, ہم نے کوئی رابطہ شابطہ نہیں کیا ہے. اب اگر ایک منٹ کے لیے شیر افضل مروت صاحب کی سیٹ کو بیٹھا جائے تو پھر ان کو بتا دینا چاہیے, ان کو نام لے دینا چاہیے, ان کو بتا دینا چاہیے کہ بھائی جان کس نے آپ سے یہ کہا تھا, کیونکہ آپ کو تو جھوٹا ثابت کیا جا رہا ہے نا. پیپلز پارٹی آپ کو جھوٹا ثابت کر رہی ہے کہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی, ہم نے تو کوئی آپ سے رابطہ نہیں کیا. اور اگر مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ جب وہ آلریڈی بیٹھ کے آصف علی زرداری صاحب شہباز شریف صاحب کے ساتھ اعلان کر چکے ہیں تو رات کو 11 بجے پھر وہ آپ سے رابطہ کیوں کریں گے, جبکہ وہ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ جی ہم نون لیگ کو وزارت عظمیٰ کی کرسی آفر کر رہے ہیں, تو پھر اب رابطہ کیوں کرنا. ہاں پہلے اگر ہوتا, آپ مجھے کہتے ہیں جی پرسوں رات 11 بجے تک میرے ساتھ رابطہ کر رہے تھے, تو پھر بھی کچھ بات سمجھ آ جاتی. تو مجھے ابھی تک شیر افضل مروت صاحب کی فرینکلی اسپیکنگ بات سمجھ نہیں آئی, لیکن شیر افضل مروت صاحب ناراض ہو جائیں گے کہ یار منصور علی خان میرے پہ تنقید کیوں کرتا ہے. میں فرینکلی میری کوتاہی مجھے سمجھ نہیں آئی. ہو سکتا ہے شیر افضل مروت صاحب جو ہے دوبارہ کسی یوٹیوبر سے بات کرتے ہوئے تھوڑا سا اپنا پیغام جو ہے ذرا واضح کر دیں, یا بندے کا نام بتا دیں جس نے بھی آپ سے رابطہ کیا, تاکہ معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. اس کے علاوہ مسلم لیگ ضیاء, ان کے سربراہ اعجاز الحق صاحب, انہوں نے جناب کاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملاقات کی ہے. چودھری شجاعت حسین صاحب کا جو گھر ہے نا وہ اس وقت حکومت سازی کے لیے بڑا اہم بن گیا ہے. یہ کل رات کو جو پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ بھی ان کے گھر پہ ہوئی تھی. اب یہیں پہ ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. تو اعجاز الحق صاحب نے کہا کہ جی چودھری شجاعت کو الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد دینے آیا ہوں. وہ ہمارے بزرگ اور مشکل کے ساتھی ہیں. ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے, اتحاد کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. دوستوں سے مشاورت کر کے چودھری شجاعت سے دوبارہ ملاقات کروں گا.
تحریک انصاف سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے, ابھی ملاقات نہیں ہوئی. پاکستان کے مفاد کا سوچیں گے تو مسائل بھی حل ہو جائیں گے. یہ جھگڑے کی بات نہیں کہ کون کس کے ساتھ کہاں بیٹھا ہوا ہے. یاد رہے کہ اعجاز الحق صاحب جو ہے وہ NA 163 بھاول نگر سے کامیاب ہوئے ہیں, اور انہوں نے شوکت بسرا صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کو وہاں پہ انہوں نے شکست دی تھی. اچھا جی, اب آ جائیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس میں, جو میرا خیال میں آج کی سب سے دھماکہ خیز پریس کانفرنس جو ہے وہ آج کی مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس تھی. انہوں نے کہا جی ان انتخابات میں دھاندلی کے ریکارڈ بنے ہیں, انتخابی عمل یرغمال بنا رہا, الیکشن کو شفاف قرار دینے کے الیکشن کمیشن کے بیان کو مسترد کرتے ہیں, اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے. مرکزی مجلس عاملہ نے انتخابی نتائج کو مسترد کر دیا ہے. انتخابی دھاندلی نے 2018 کی انتخابی دھاندلی کا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے تو ساتھ آ جائے, جو سمجھتا ہے دھاندلی نہیں ہوئی وہ حکومت میں بیٹھے اور عیاشی کرے. پارلیمنٹ نے اپنی اہمیت کھو دی ہے, پارلیمنٹ میں شرکت احتجاج کے ساتھ ہوگی, JUI پارلیمانی کردار ادا کرے گی لیکن اسمبلیوں میں شرکت تحفظات کے ساتھ ہوگی. JUI کے خلاف سازش عالمی اسلام دشمن قوتوں نے کی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں تو 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا ہے. نواز شریف کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھیں. ہم مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے تابعدار نہیں ہیں, اس وقت ہماری کسی جماعت کے اتحادی نہیں ہیں, نظر ثانی کی کوئی گنجائش JUI نے نہیں رکھی ہے. ہم پر جو گزری ہے ہم علاقوں میں نہیں جا سکتے, ہماری کوئی بات نہیں سنی گئی, ہم بھی نہیں سنیں گے, عوام میں جانے کے طریقہ کار پر بات کریں گے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں نے مجلس عاملہ کے فیصلے سنائے ہیں, PTI سے ہمارے اختلافات رہے ہیں, ہمارا PTI کے ساتھ جسموں کا نہیں دماغوں کا جھگڑا ہے, خدا کرے گا وہ بھی جلد ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ دیکھیے, اس کو آپ کو ذرا اینالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر دونوں جماعتیں جو ہے نا وہ ایک لائن کے اوپر ہیں. یعنی ادھر پاکستان تحریک انصاف بھی نہیں مان رہی ان ریزلٹس کو, یہاں پہ JUI فے بھی نہیں مان رہی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ دونوں کے سٹیکس KP کے اندر ہیں, اور میرا خیال میں اگر آپ مولانا سے جا کے پوچھیں گے تو مولانا کو جو سب سے زیادہ تحفظات ہوں گے وہ KP کے رزلٹ سے ہی ہوں گے, کیونکہ سب سے بڑا سٹیک ان کا وہاں پہ ہے. ایون تو بلوچستان کے اندر بھی اس مرتبہ مولانا کی پارٹی نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے, لیکن پھر بھی سٹیکس زیادہ جو ہیں وہ KP کے اندر ہیں. تو اب پتہ نہیں, مشکل ہی لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے اوپر کوئی اکٹھے کوئی جوائنٹ جو ہے وہ کوئی ایفرٹ کر سکیں, یا جوائنٹ کولیبریشن کے ساتھ جو ہے وہ کوئی احتجاجی تحریک جو ہے وہ چلا سکیں. لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ آج ویلنٹائن ڈے والے دن جب پیار اور محبت کی باتیں ہوتی ہیں تو وہیں پہ مولانا فضل الرحمان نے نون لیگ کو جو ہے وہ پیغام دیا ہے کہ کوئی شرم ہوتی ہے تو کوئی حیا ہوتی ہے. بلکہ آج ایکچولی جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے نواز شریف صاحب کے لیے یہی پیغام بھجوایا کہ میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ کوئی شرم ہوتی ہے تو کوئی حیا ہوتی ہے. خیر, تو مولانا صاحب نے بھی جو ہے وہ آج نون لیگ کا ساتھ چھوڑ دیا, اور ٹریڈیشنلی یہی مولانا صاحب جو بالکل نون لیگ کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے, مریم نواز کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے بہت سے جلسے کیے, PDM کے بہت سے جلسے ہوئے. اور یہ اب ذہن میں رکھیے گا, مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ PDM کے بھی سربراہ ہیں, تو PDM کے سربراہ بھی جو ہیں وہ اب اپوزیشن بینچوں پہ جا کے بیٹھنے لگے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو نون لیگ جو ہے وہ تن تنہا اب بیٹھی ہوگی اپنی 80 سیٹوں کے ساتھ, اور حکومت کرے گی. پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہوگی, لیکن حکومت جو ہے وہ نون لیگ چلا رہی ہوگی. تو مولانا جو ہے وہ بڑے سخت ناراض ہیں. کل بلکہ شہباز شریف صاحب سے یہ سوال بھی کیا گیا تھا پریس کانفرنس کے اندر کہ جی مولانا نہیں آئے ہوئے, آپ لوگ باقی سارا گلدستہ یہاں پہ موجود ہے, مولانا نظر نہیں آ رہے. تو انہوں نے کہا کہ مولانا کی جو ہے مجلس شورا کا اجلاس ہے, میں ان سے بھی میں بات کروں گا. تو شاید ان سے بات کی ہوگی آج شہباز شریف صاحب نے, لیکن جسے کہتے ہیں نا ساڈی گل ہوگی, ساڈی گل نہیں ہو سکی, گل نہیں بنی. تو مولانا صاحب بھی جو ہے, اب میں جو چیز دیکھ رہا ہوں اپوزیشن لیڈر کے لیے جو نام سامنے آ رہے ہیں نا, وہ آ رہے ہیں علی محمد خان کے, وہ نام آ رہے ہیں شیر افضل مروت کے, کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, اور سب سے بڑے اپوزیشن کی جو پارٹی ہے وہی ہے. تو اگر تو شیر افضل مروت بن گئے تو کتنا عجیب لگے گا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بھی الیکٹ ہوئے ہیں, اور وہ اپوزیشن میں جب بیٹھیں گے تو وہ شیر افضل مروت کے پیچھے کھڑے ہوں گے ٹیکنیکلی اسپیکنگ, کیونکہ اپوزیشن لیڈر کو سب سے آگے والی کرسی ملتی ہے نا, اور شیر افضل مروت نے مولانا فضل الرحمان کو ہرایا ہے. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. تو مولانا صاحب کتنی دیر تک جو ہے وہ اپوزیشن کی بینچوں پہ بیٹھتے ہیں, یہ میرے خیال میں وقت ڈیسائیڈ کرے گا. اب آج جو نون لیگ کے اندر اس وقت صف ماتم بچھی ہوئی ہے, ذرا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ہوا یہ ہے کہ جب سے نواز شریف صاحب نہیں بلکہ شہباز شریف صاحب ان ہوئے ہیں, اور ان کے بارے میں اعلان ہو گیا کہ جناب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم بن رہے ہیں. میری اطلاع کے مطابق یہ فیصلہ جو ہے نا یہ کل رات کو نہیں بلکہ اس سے پہلے ہو چکا ہوا تھا, اور مریم نواز کا وزیر اعلیٰ بننے کا فیصلہ اور شہباز شریف صاحب کا وزیر اعظم بننے کا فیصلہ دونوں جوائنٹ ہے.
یہ اکٹھے فیصلے ہوئے ہیں. تو جو نون لیگ کے خاص طور پہ نواز شریف یا مریم نواز کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں نا, دے آر ناٹ ہیپی اباؤٹ دس. بلکہ ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ بہت سے, ناصر بٹ ہیں ان کے ایک بڑے قریبی ہیں نواز شریف صاحب کے, لنڈن میں بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے. لنڈن والا جتنا گروپ ہے وہ سارا بڑا سخت ناراض ہے اس فیصلے کے اوپر کہ جی اسی تو نواز شریف کی خاطر آئے سی, یہ تو نواز شریف صاحب کو ہم لے کر آئے تھے کہ وزیر اعظم نواز شریف, تو نواز شریف صاحب ہی وزیر اعظم نہیں بن رہے, تو فائدہ کی ہے سانو واپس آن دا. تو بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر نا اس فیصلے پہ خاص طور پہ جو نواز شریف والا گروپ ہے وہ بہت کرٹیسائز کر رہے تھے کہ یار یہ کیا فیصلہ کیا گیا ہے. تو الٹیمیٹلی مریم نواز کو ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ کرنا پڑا. انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ قبول نہ کرنے کا مطلب اگر یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف سیاست سے کنارہ کش ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی سچائی نہیں. اگلے 5 سال وہ نہ صرف بھرپور سیاست کریں گے بلکہ وفاق و پنجاب میں اپنی حکومتوں کی سرپرستی کریں گے انشاءاللہ. نواز شریف کی تینوں حکومتوں میں عوام نے واضح اکثریت دی تھی اور یہ بات وہ انتخابی تقاریر میں واضح کر چکے ہیں کہ وہ کسی مخلوط حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. جو لوگ نواز شریف کے مزاج سے واقف ہیں انہیں نواز شریف کے اصولی موقف کا پتہ ہے. شہباز شریف اور میں ان کے سپاہی ہیں, ان کے حکم کے پابند ہیں اور ان کی سربراہی اور نگرانی میں کام کریں گے. اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. تو بیسکلی اس ٹویٹ کا مقصد یہ تھا کہ تھوڑا سا جو ٹیمپرز ہائی ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ ٹیمپر ہائی کرتے کرتے شہباز شریف کے اوپر بھی چڑھ گئے تھے. مطلب وہ ایک ہی کتا جی مطلب اپنے بھائی کے اوپر, تو وہ نون لیگ کے اندر چند ایسے ایلیمنٹس تھے. تو یہ ان کو ذرا پیسیفائی کرنے کے لیے, ان کو تھوڑا ٹھنڈا کرنے کے لیے جو ہے مریم نواز نے اب یہ ٹویٹ کی ہے. اب یہ وقت بتائے گا کہ آگے چل کے نون لیگ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا کتنا کنٹرول اس کے اوپر ہوتا ہے, کیا رول ہوتا ہے ان کا. اب میں نے تو ویسے کل اپنے ویلاگ کے اندر یہ بات صبح میں نے کی تھی کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ نواز شریف صاحب جو ہے اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے اوپر زیادہ کام کریں, کیونکہ پارٹی کا جو ہے وہ بہت برا حال ہوا ہے. تو اس کی بیسس کو اگر تو وہ کوئی کام نہیں کر رہے, مطلب کام تو خیر اللہ کا شکر ہے کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں, لیکن اگر کوئی عہدہ نہیں ہے ان کے پاس تو پھر اس چیز کے اوپر جو ہے وہ کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر آئی ہے جی, قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جناب قومی اسمبلی کا اجلاس بنانے کے لیے حتمی تاریخ ابھی تک طے نہیں ہوئی ہے. آئین کے مطابق انتخابات کے 21 روز کے اندر جو ہے وہ آپ نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلانا ہوتا ہے. قومی اسمبلی کا 21 روز جو ہے وہ 29 فروری کو پورے ہو رہے ہیں. تو 29 فروری سے پہلے یا 29 فروری تک آپ کسی بھی وقت جو ہے وہ اجلاس بلا سکتے ہیں. تو جو اسپیکر ہیں اس وقت راجہ پرویز اشرف صاحب, یہ بیسکلی ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ یہ کال اپ کریں گے کہ اجلاس جو ہے وہ کس دن بلایا جانا. اور جس دن مجھے یہ لگتا ہے, یہ میرا ہنچ ہے, خبر نہیں ہے, یہ میرا ہنچ ہے کہ شاید یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن میں یہ جو نوٹیفیکیشنز کے رکنے کا معاملہ, جاری ہونے کا معاملہ, رولے پڑے میں, ذرا یہ تھوڑا سا سیٹل ہو جائے, پتہ لگ جائے کہ ایگزیکٹ نمبر گیم کیا بن رہی ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ اجلاس جو ہے وہ بلا لیا جائے گا. اور میں آپ کو اس کا صرف ابھی سے بتا دوں کہ پہلے جب یہ اجلاس بلایا جائے گا, سب سے پہلے جتنے بھی نئے ایم این ایز ہیں, جتنے بھی ممبرز ہیں, سب سے پہلے ان سے حلف لیا جائے گا. اس کے بعد دوسرا سٹیپ جو ہے وہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر ان کے انتخابات جو ہیں وہ سب سے پہلے ہوں گے. اور تیسرے سٹیپ کے اندر جا کے جو ہے وہ جو نئے وزیر اعظم ہیں, ان دس کیس شہباز شریف صاحب, وہ جو ہے ووٹ لیں گے. اور اس کے بعد اگر وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں, جو کہ لگ رہا ہے کہ ہو جائیں گے, تو اس کے بعد وہ وزیر اعظم منتخب ہوں گے, وہاں پہ اپنی تقریر کریں گے, اور موسٹ پرابلی اس کے اگلے دن جو ہے وہ حلف برداری کی تقریب ہوگی جس میں صدر پاکستان جو ہے ان سے حلف لیں گے. تو یہ جو ہے وہ ٹائم لائن اس کی یہ ہے. اس کے علاوہ جناب ایکسپریس نے رپورٹ کیا ہے کہ عام انتخابات کے بعد ملک میں بننے والی نئی وفاقی کابینہ میں ایم کیو ایم کو 5 وزارتیں دیے جانے کا امکان ہے. اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور شہباز شریف میں آج ایک اہم ملاقات ہوئی, جس میں شہباز شریف نے مختلف اتحادیوں سے ہونے والی ملاقاتوں پر نواز شریف کو بریفنگ دی. ملاقات میں متوقع وفاقی کابینہ کے لیے اہم افراد کے نام زیر غور آئے ہیں. وفاق میں پہلے مرحلے میں 25 رکنی کابینہ بنائی جائے گی, جس کے اندر ایم کیو ایم کو 3 سے 5 وفاقی وزارتیں دیے جانے پر غور کیا جا رہا ہے. ایم کیو ایم کی جانب سے خالد مقبول صدیقی, فاروق صدار, مصطفیٰ کمال, امین الحق اور خواجہ اظہار الحسن کے نام جو ہے وہ زیر غور ہے. مسلم لیگ نون کی جانب سے پارٹی کے 15 سینئر رہنماؤں کے نام وفاقی وزیر کے لیے زیر غور ہیں. اس میں اسحاق ڈار, سردار ریاض صادق, خواجہ آصف, احسن اقبال, مریم اورنگزیب, عطا اللہ تارڑ, شزا خواجہ, ریاض الحق, بلال اظہر کیانی, ڈاکٹر طارق فضل چودھری, راجہ قمر الاسلام, رانا تنویر حسین, ان کے نام لیے جا رہے ہیں. اور استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما اون چودھری کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی بنائے جانے کا امکان ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ ابھی پہلی لاٹ ہے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے لاٹ اتنی رہے گی, یہ لاٹ جو ہے مزید بڑھ بھی سکتی ہے. بلکہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اندر جو ہے یہ لاٹ تو 50 کا نمبر بھی کراس کر چکی ہوئی تھی. تو کچھ پتہ نہیں ابھی یہ وزارتیں جو ہیں وہ اور بھی زیادہ انکریز ہوں گی.
اس کے علاوہ پنجاب کی جو متوقع کابینہ ہے اس کے لیے بھی مختلف نام زیر غور آنا شروع ہو گئے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ انیشلی 30 رکنی صوبائی کابینہ جو ہے وہ بن سکتی ہے، اور اس کے اندر ملک احمد خان، خواجہ سلمان رفیق، فیصل ایوب، بلال یاسین، خواجہ عمران نذیر، عظمہ بخاری، ذکیہ شاہ نواز، مجتبیٰ شجاع الرحمان، ان کے نام جو ہے وہ زیر غور ہیں بطور صوبائی وزیر کے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک اور جھٹکا لگا ہے، اور وہ لگا ہے سندھ سے، جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ایم پی اے اعجاز سواتی وہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ ایک رہنما جو ہے وہ یہاں سے لاہور سے جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تھے وہ نون لیگ میں جوائن کر چکے ہیں، اب سندھ سے جو ہے وہ وہاں سے بھی جو ان کے رہنما ہیں اعجاز سواتی وہ پی ٹی آئی چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے، اور ابھی بھی پی ٹی آئی کے نام کے اوپر ہی انہوں نے ووٹ حاصل کیا تھا۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔